کسی زمانے میں ایک دانا اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی ایماندار شخص اس کی جگہ لے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کس پہ بھروسہ کرے۔ چنانچہ اس نے ایک ترتیب سوچی۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروایا کہ جو بھی اگلا بادشاہ بننے کا خواہش مند ہے، اسے محل آ کر خاص بیج لینے ہوں گے اور ان سے بہترین فصل اگانی ہوگی۔ سب لوگ خوش ہوئے اور ملک بھر کے کسان اور نوجوان محل کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں ایک غریب مگر محنتی کسان عدنان بھی تھا۔ وہ بادشاہ سے بیج لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور انہیں بڑی احتیاط سے اپنی زمین میں بو دیا۔ وہ ہر روز پانی دیتا، مٹی ہلاتا اور سورج کی روشنی کا خیال رکھتا، مگر کئی ہفتے گزرنے کے باوجود بیجوں سے کوئی پودا نہ اگلا۔ وہ پریشان تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور ایمانداری سے اپنی زمین کا خیال رکھتا اور محنت جاری رکھی۔ دوسری طرف دوسرے کسان اور لوگوں کے کھیت ہریالی سے بھر چکے تھے، بڑے بڑے پودے اور رنگ برنگے پھول نکل آئے تھے۔ عدنان حیران تھا کہ اس کے کھیت میں کچھ بھی کیوں نہیں اگلا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ کہیں سے بیج لے کر لگا لے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ جب بادشاہ نے فیصلہ سنانے کے لیے سب کو دربار میں بلایا تو سب لوگ اپنی ہری بھری فصلیں لے کر آئے، لیکن عدنان کی فصل خالی تھی۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ بادشاہ نے سب کی فصلیں دیکھیں اور پھر عدنان کی خالی فصل کی طرف دیکھا۔ بادشاہ مسکرایا اور اعلان کیا، نئے بادشاہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ عدنان، تم اس تخت کے حقدار ہو۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے وضاحت کی، میں نے جو بیج سب کو دیے تھے وہ دراصل خراب اور ناقابل افزائش تھے۔ جو بھی فصل اگا کر لایا اس نے دھوکہ دیا ہے۔ صرف عدنان وہ واحد شخص ہے جو ایماندار رہا۔ یوں عدنان کی سچائی اور ایمانداری نے اسے بادشاہ بنا دیا اور وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی خوبی ہے۔ وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا آسان لگتا ہے، مگر آخر میں سچائی اور دیانتداری ہی کامیابی دلاتی ہے۔ سچ بولنے اور ایماندار رہنے والا شخص ہمیشہ عزت اور کامیابی پاتا ہے۔